الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے نہایت قابل صد احترام حاضرین مجلس حضرات علماء کرام، آج بہت بڑی خوشی اور ایک سعادت کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اچھی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اصل خطاب اور بیانات تو بعد میں ہوں گے۔ ہمارے قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور دیگر علماء حضرات یہاں موجود ہیں۔ حکم کی تعمیل کے لیے میں آپ کے سامنے چند لمحات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست اور محفل میں کثیر تعداد میں مرد حضرات کی طرح خواتین بھی شریک ہیں اور یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے وہ بچے کہ سال دو سال پہلے ہم یہاں مسجد اور مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے، وہ روتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ان سے ہمارے گھروں میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ آج انہوں نے ہماری نسبتوں میں تبدیلیاں پیدا کر دی۔ آج ہم حافظ قرآن کے والد اور حافظ قرآن کا والدہ، حافظ قرآن کے بہن بھائی اور قاری صاحب حافظ قرآن کے پڑھانے والے، ان کے استاد اور معلم بن رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس معاشرے کے حوالے سے، ہمیں یہ ایک سوال ضرور پیش کیا جاتا ہے اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ان مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو ہم دیکھ کر مدارس کے رات دن کی محنت، اس کے نتائج، قاری صاحبان کی رات دن کی پڑھائیوں کے آج یہ مجلس، یہ محفل وہ ترجمانی ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں
کہ 20 بچیاں اور 20 بچے اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جن کے سر پر دستار رکھا جاتا ہے اور جن کی چادر پوشیاں ہو رہی ہیں، یہ مدرسے کی کردار ہیں، مدرسے کی قربانیاں ہیں اور پڑھانے والے اساتذہ کی محنت ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا كانوا 7 سنین، آپ اپنے اولاد کو جب 7 سال کے ہیں تو آپ ان کو نماز کا حکم دے دیں، آپ ان کو سمجھائیں، نماز کا طریقہ بتائیں، تمرین ہے، آپ ان کو مشق کرائیں کہ نماز ظہر کی نماز کتنی رکعت ہیں، کتنی رکعتوں میں سورت پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں۔ جب یہ مرحلہ تیار ہو جائے، 3 سال تمرین کے لیے دیا ہے، مشق کے لیے دیا ہے، جب یہ 3 سال مکمل ہوئے تو فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، جب 10 سال کے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ ان کو سزا دے دو، آپ ان کو مارو۔ اسلام ترغیب ہے اور اسلام ترہیب بھی ہے، دونوں باتیں۔ پہلے سمجھانا ہے، پہلے ان کو نصیحت کرنا ہے، جب ان کی اصلاح ہو جائے اور پھر کوتاہی کریں گے تو پھر ان کو سزا دینا ہے۔ یہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو یہ اعلان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آپ اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اس رب سے ڈرو جس نے تمہاری دنیا میں آنے کی بنیاد ایک جوڑے سے لگائی، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اللہ نے ان سے بنیاد لگائی، دنیا میں ہم آئے۔ اب دنیا میں آنے کے اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہے، انسان نے وہ مقصد نہیں سمجھا، تبھی انسان کو جب اپنی ذمہ داری اور اپنا منصب معلوم نہیں ہوتا ہے تو ان سے کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اصلاح المعاشرہ بیان کیا ہے کہ معاشرہ بنے۔ قرآن کریم نے عقائد کا اصلاح کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، یہ پہلا کام ہے، اور اس پر انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں محنت کی ہے اور ہر نبی نے کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال تک عقیدے کی اصلاح کی، 13 سال۔ بعد میں جب مدینی زندگی آئی، مدینہ میں جب آپ تشریف لائیں تو نماز، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات، جہاد، یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو قرآن کریم اصلاح معاشرت، گھر بنانا، زندگی گزارنے کا طریقہ، تجارت، معاشیات، یہ تمام حقوق قرآن کریم نے بیان کیا۔ لیکن دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے جو دور تھا، اس دور میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی تھی، ان میں خصوصی طور پر ایک جماعت خواتین کی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ اگرچہ انصاف کے قوانین، انصاف کے نعرے اور حقوق کے آوازیں لگائی جاتی تھی، لیکن کسی مظلوم کی مدد نہیں ہو سکی تھی، کسی یتیم بیوہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا تھا، اور کسی مجبوری کو نہیں سنا گیا تھا۔
جب قرآن کریم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں ایک معاشرہ لے کر آیا ہوں، جئتکم لِأَنصَافِ مَظْلُومِكُمْ، میں اس لیے آیا کہ تمہارے مظلوم کی مدد کروں، وَإِمْضَاءِ الْحُكْمِ عَلَى ظَالِمِينَ، اور ظالم پر میں اپنا فیصلہ نافذ کروں، ظالم سے بدلہ لے لوں۔ یہ اسلام ہے۔ قرآن کریم نے اس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ سورہ نساء کی مستقل سورہ نساء کو اللہ نے اصلاح معاشرہ پہ نازل کیا، اور یہاں اپنے اللہ تعالیٰ نے 16 احکامات اصلاح معاشرہ کے لیے نازل کیے۔ پھر اس کے بعد 8 احکامات اللہ نے اور ذکر کیے، اس کے بعد اللہ نے مزید احکامات ذکر کیے ہیں تاکہ دنیا میں اسلام میں معاشرت میں انصاف عدل قائم ہو سکے۔ اکثر ہمارے ائمہ حضرات یہ آیات نکاح میں پڑھاتے ہیں۔ یہاں جتنی آیات ہیں نکاح کے دورانی نکاح جب ہم پڑھاتے ہیں اس میں نکاح کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، تقوی کا ذکر آیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو تقوی کا اعلیٰ اور بڑا درجہ یہ ہے کہ بندہ شرک بھی نہ کریں، گناہ کبیرہ بھی نہ کریں، اور مشتبہ اشیاء سے بچیں۔ یہ تقوی ہے، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ کہ یہ حقوق کا درس ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے اللہ نے یتیم اور عورت سے شروع کیا ہے۔ آتوا الیتامی اموالہم وآتوا النساء صدقاتہم نحلہ۔ عورت کو معاشرے میں بہت بڑا کردار حاصل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنیاد ایک عورت کا ذکر کیا، ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ جس طرح معاشرے میں مرد کی ضرورت ہے اسی طرح معاشرے میں عورت کی ضرورت ہے۔ مرد یہ بار کا امیر اور بادشاہ ہے، تو عورت گھر کی وزیر اور بادشاہ ہے۔ یہ مالکن ہے، یہ انسان کی عزت ہے۔ گھر کی بادشاہت، گھر کے اختیارات اللہ نے اس کے حوالے کیے ہیں۔ اعلان کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آپ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور آپ جاہلیتی اولا کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آپ ایک عزت ہیں، آپ معاشرے کے ایک حصہ ہیں، تو آپ مجالس کی زینت نہ بنیں۔ کوئی آپ کے ہاتھ نہ دیکھیں، کوئی آپ کا لباس نہ دیکھیں، کوئی آپ کی قد قامت نہ دیکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، آپ کی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ اب زینت کے کیا معنی ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آپ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد الوجہ والکفین، چہرہ ہے، اور ہاتھ مراد ہے۔ تو اسی کو دیکھ کر آج کے مستشرقین اور مغرب زدہ لوگ جو مغربی افکار سے متاثر ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ عورت نہیں ہے، اور اگر عورت چہرہ برقع نقاب نہ کر کے باہر نکلیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
یہ انہوں نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں، غلط تفسیر کرتے، یہ الحاد ہے، یہ تو دہریت ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے حکم کر رہا ہے۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ، ہم قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، اور اب انشاءاللہ یہ جو 2-3 مہینے ہیں، رجب، رمضان، شعبان، یہ قرآن کے بہارے آئیں گے، دوروں قرآن کے دورے تفسیر کے۔ تو قرآن کی تفسیر ہم 4 طریقوں سے کرتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک جگہ ایک حکم آیا، اس کی تفسیر دوسری جگہ ہوتی ہے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ اور یا قرآن کی تفسیر حدیث سے، یا اقوال صحابہ سے، اور یا اقوال تابعین سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آئیے جو آیات میں نے پڑھی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ یہ تو اس لیے چھپانے کا حکم ہے کہ عورت کی بے حرمتی نہ ہو جائے، عورت کا اعزاز، اس کی عزت، اس کی شرافت وہ محفوظ رہے، کوئی اس کو دیکھے نہیں، اس کے بال، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں، یہ اس کی زینت ہے۔ تو اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی۔ سورہ احزاب میں آتے سب سے پہلا مخاطب پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، آپ کہہ دیں، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام کے ازواج ہماری مائیں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، پیغمبر کے ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ اور فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیغمبر کے ازواج سے امتی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ ماں ہے نا، جب ماں ہے تو ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتی۔ یہ احترام قرآن نے ذکر کیا۔ لوگ غلط بولتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں، پیغمبر زندہ ہیں تو اس لیے نکاح نہیں ہو رہا۔ جب زندہ ہے تو حضرت فاطمہ میراث کیوں مانگ رہی تھی؟ اور ازواج مطہرات عدت کیوں گزارتی؟ نہیں، قرآن فرماتے ہیں تمہاری مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، پارہ نمبر 22، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ازواج کے ساتھ نکاح نہ کر۔ اب ان کا احترام، ان کی عزت یہ ہے کہ آپ اعلان کریں، اپنے ازواج سے کہہ دیں، پھر اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام کے 9 بیویاں ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اپنی ازواج اور بیٹیوں سے کہہ دو، تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنی بچی کو پابند کر دو، اپنے بیوی کو پابند کر دو۔ حکم یہ ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد نساء المومنات آگئے۔ ایمان والیوں سے کہہ دو کہ یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادر ڈالے، بورقہ ہے یا شال ہے، پختو کی عورت پڑو نہیں ہوئی، بڑی چادر ڈال لے اور لٹکا دے اوپر سے، جس میں صرف ایک آنکھ نظر آئے چلنے کے لیے، باقی پورا بدن سر سے پاؤں تک یہ چھپا کے رکھے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے بدن الخرۃ کلھا عورۃ، شریف اور آزاد عورت کا پورا بدن یہ عورت ہے۔ اب یہاں کیسے مانا کر رہے کہ چہرہ اور ہاتھ اگر ظاہر ہو جائے تو خیر ہے؟
یہ بھی تو ہدایت نے لکھا ہے نا کہ بدن الحرۃ کلھا عورت، پورا بدن عورت ہے. نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ آپ سمجھے نہیں. یہ آیات جہاں نازل ہو گئی سب سے پہلے مخاطب صحابیات ہیں. حضرت اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کننا نومر، ہمیں حکم ہوتا تھا جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی اور اس کی بیماری آ جاتی تو حکم ہوتا کہ وہ سر سے پاؤں تک نقاب اور دوپٹہ ڈالے. حضرت اماں عائشہ طواف کرتی ہیں تو وہاں طواف میں یہ دونوں ایک ساتھ، مرد عورت ایک ساتھ چلتے ہیں. کسی زمانے میں الگ الگ ٹائم رکھا گیا تھا لیکن اس کی پابندی نہیں ہو سکی. اب مرد اور عورت ایک ساتھ طواف کرتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ جب طواف کرتی تھی اور مرد آ جاتے، عورت کو طواف میں چہرہ چھپانا ممنوع ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا جو برقعے کا شال کا حصہ ہے جو چہرے کے لیے مخصوص ہیں وہ ہم ہاتھ میں یوں پکڑ دیتے ہیں. جب مرد آ جاتے ہیں تو ہم چہرہ اس طرف کرتے اور کبھی ہاتھ کے ساتھ یوں کرتے، چہرے کے ساتھ نہیں لگاتے. صحابیات کا عمل یہ تھا. طواف جو ایک مخصوص عبادت ہے اس میں عورت کو چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر بازار میں اور فنکشن میں اور زینت محافل میں عورت کیسے چہرہ ظاہر کرے گی؟ اب اس کا معنی کرتا ہوں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. زینت سے مراد یہاں لباس ہے، چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنے لباس کو ظاہر نہ کریں. جس طرح عورت کے بدن کا پردہ ہے تو اسی طرح عورت کا لباس بھی با پردہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کا نظر اس پر نہ پڑے. ہاں الا ما ظہر منہا، مگر وہ کہ جو نظر آ جائیں. ایک بڑا برقع ہے، شال ہے. اب عورت راستے پہ جا رہی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسپتال جاتی ہیں اور کوئی ضرورت ہے تو وہ جاتے ہوئے اگر اس کے شال پر نظر پڑی یا اگر اس کے برقعے پہ نظر پڑی تو اس کا گناہ نہیں ہے. الا ما ظہر منہا کا معنی یہ ہے. اور اس معنی کی تائید سورۃ الاعراف میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو وہ کپڑے اتار کر ننگے طواف کیا کرتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ لباس تو حیا ہے، عزت ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. جب وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے کہا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. تبھی تو اللہ نے لباس پیدا کیا. پھر فرماتے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. بنی آدم جب تم نماز پڑھتے ہو تو لباس کامل لے لو. نماز کے وقت مرد کے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہونی چاہیے، مکمل لباس ہونا چاہیے. عورت کے لیے ایک بڑی چادر ہونی چاہیے، یہ اس کا لباس ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو الا ما ظہر منہا کا معنی یہی ہے. ہم شریعت کے تابع ہیں، ہم مغرب کے تابع نہیں ہیں اور نہ مغرب کے افکار سے ہم متاثر ہیں. اسی طرح عورتیں اسلامی شریعت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے.
یہاں صورت میں ایک آیت آتی ہے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے ایک مجمع میں خطاب فرمایا، اس میں اعلان کیا کہ اللہ لا تغالوا فی مہور النساء، سنو عورتوں کو زیادہ مہر مت دیا کرو، مہر یہ عورت کا حق ہے، اور مہر کے بدلے میں عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے احق الشروط مستحللتم بالفروج، اہم شرائط نکاح میں وہ ہیں کہ جس سے عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے۔ باقی فضول شرائط لگانا کہ جیسے یہاں شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں گاؤں نہیں لے جائے گا، اور ہر ہفتے میں اس کو ادھر لے جانا ہے، ہر جمعرات کو ادھر لے جانا ہے، یہ شرائط ختم ہو جاتی ہے۔ اصل شرائط وہ ہیں کہ جس سے نکاح برقرار رہتا ہے، اس میں مہر ہے، تو مہر عورت کا حق ہے اور عورت اس کی مالکن ہوتی ہے۔ اگر عورت چاہے سونے دیا وہ کسی کو دیتی ہے، اس کا حق ہے۔ اگر زمین ہے، جائیداد ہے، جانور ہیں، گائے بھینس جیسے لوگ گاؤں میں دیتے ہیں، تو یہ اس کا حق بنتا۔ اب ایک آدمی مجلس کی وجہ سے مہر مقرر کرتا ہے، کہتے جی 10 تولے رکھو، کس نے دیا ہے کہ میں دوں گا، یہ ظلم ہے۔ قرآن نے پہلا عنوان اسی سے شروع کیا، آتوا النساء صدقاتہن نحلا، کامل مہر دینا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا مہر رکھو کہ آدمی دے سکے۔ حلال لا تغالوا فی مہور النساء، عورتوں کے مہر میں زیادتی مت کر لو۔ تو ایک عورت نے پرچہ بھیجا کہ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ مہر نہیں رکھو، یہاں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر آپ نے کسی ایک عورت کو بہت بڑا خزانہ دیا ہو، قنطار کا معنی بہت بڑا خزانہ، لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا، اب اس آیات سے تو معلوم ہوا کہ زیادہ مہر رکھنا جائز ہے۔ یہ بھی تو ایک عورت تھی، اس عورت نے پرچہ بھیجا ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اور امیر المومنین آپ کہتے ہیں کہ نہیں رکھو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کان وقافا عند کتاب اللہ، جب وہ پرچہ دیکھتے تھے تو بس بات ختم کر دے، کان وقافا عند کتاب اللہ، وقف بس، فرمایا الحمدللہ الذی، شکر ہے یا اللہ کہ اس امت میں ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جن کو عمر سے زیادہ قرآن پر عبور حاصل ہے۔ یہ عورتوں کا مستقل حصہ۔ جب ہم اس ماحول میں پہنچیں گے، ہمارے بچے اور بچیاں پہنچیں گی، تو معاشرہ بالکل آسان ہو جائے گا، حقوق کی ذمہ داری اس کی ادائیگی بہت آسان ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو آخری بات کرتا ہوں، رات کو مدینہ میں چکر لگا رہا ہے، ساتھ میں ایک ساتھی ہیں، چکر لگا لگا کے تک گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے۔ یہ ماحول کی بات کرتا ہوں کہ جب ماحول بنے تو پھر وہاں ایسے ثمرات ملتے ہیں۔ گھر کے اندر ماں بیٹی کا مکالمہ چل رہا، ماں کہتی ہیں کہ یہ دودھ میں پانی ڈالو تو دودھ زیادہ ہو جائے گا، دودھ میں پانی ڈالو۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں دودھ میں پانی کیسے ڈالے، امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ اور پانی کی ملاوٹ نہیں کرو۔ ماں بولتی ہے کہ امیر المومنین کو کیا پتا، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، اللہ سے کیسے ہم چھپ جائیں گے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا۔ اسی کو خیانت کہا جاتا۔ جب عقیدہ بن جائے، جب ماحول بن جائے تو ہر گناہ وہ انسان کو خیانت نظر آئے گا۔
اور اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھی سے کہا کہ گھر معلوم کرو، صبح اس کو بلائیں گے۔ صبح اس کو بلایا اور اس لڑکی کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس کا منگنی کرایا، شادی ہو گئی، اس سے بچی پیدا ہو گئی، اور اس بچی سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو گیا، خلیفہ خامس اس کو کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد۔ یہ عدل اور انصاف کا ایک خلیفہ گزرا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک ماحول بنانا ہے، یہ خیالات، یہ وساوس ذہن سے نکالیں کہ قرآن کریم نہیں پڑھا جا سکتا ہے اور نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ماحول نے ثابت کر دیا، ہماری بچیاں بخاری کے شروح لکھتی ہیں اور قرآن کے تفسیر لکھتی ہیں اور پڑھتی پڑھاتی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد صدیقی صاحب ہمارے جماعت کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ماشاءاللہ اس ادارے میں وقتاً فوقتاً ایسے چھوٹے بڑے پروگرامات ہر وقت ہوتے ہیں، اور ہر وقت کبھی اس میں بڑے بڑے شیوخ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے قائد تشریف لا چکے ہیں، پروگرام جاری رہے گا۔ میں اپنی باتوں کو اسی پر اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔